السلام علیکم۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لکھی کی کتاب ہے، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں صدر کیسے بنایا گیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ 16 دسمبر کو 1971 کو ڈھاکہ میں مکمل طور پر بھارتی فوج کا قبضہ ہو گیا تھا، اور مغربی پاکستان کے 90,000 قیدی بھی جو تھے وہ بھارت کی تحویل میں تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اس وقت اقوام متحدہ میں تھا اور اس ناممکن صورتحال کو مکمل طور پر کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طور پر اس کو بچایا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء خان کو جب یہ اندازہ ہوا، انہوں نے مکمل طور پر جائزہ لیا کہ انہیں شکست ہو گئی ہے، اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ کوئی بھی چیز واپس نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہے اس کو بھی خطرہ ہے۔ تب جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو واپس بلایا جائے۔ تو انہوں نے ایک خصوصی طیارہ بھیجا مجھے واپس لانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اگلی صبح جب میں ضیاء خان کو ملنے گیا 10:15 بجے، تو ضیاء خان شراب پی رہے تھے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور شراب کی بوتل ان کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو جب 10:30 بجے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، بری طرح شکست کھا چکے ہیں، اور بھٹو صاحب آپ اس شکست خوردہ پاکستان کا چارج سنبھال لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت صرف بھٹو صاحب آپ ہی بچے ہیں جو ملک کو بچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان نامبارک حالات میں میں نے 12:15 بجے دوپہر کو صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد وہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا جس میں کوئی خفیہ شک نہیں تھی، اور سندھ پنجاب کا 5,000 مربع میل سے زائد علاقہ پاکستان کے لیے واپس لیا۔ میں نے 90,000 جنگی قیدی بھی عزت کے ساتھ واپس لیے، اور ایسا بغیر جنگی مقدمات کے ہوا جن کے چلائے جانے کا مکمل طور پر خطرہ تھا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے جنرل صاحب تھے ضیاء خان صاحب، جو پورے قوم کا ابا بنا ہوا تھا، وہ اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ایک اسلامی ملک کا جو صدر تھا وہ شراب پہ شراب پیے جا رہا تھا۔ ایسے تھے ہمارے جنرل ضیاء صاحب۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔